کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا، ہم کسی کو ملک کمزور نہیں کرنے دیں گے، کسی بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں۔ پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہمسایہ ممالک سے تمام مسائل پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ امن کی ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اس عظیم ادارے سے پاس آؤٹ ہونا کیڈٹس کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ I am highly optimistic and assured by your exemplary display of discipline and professionalism that the prestige, security and safety of our country is in safe hands. Don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. My dear cadets, respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. Pakistan is a peace-loving country. In our quest for peace, we have extended sincere and all-out efforts to evolve good neighbor relations with all our neighbors and regional countries. We are trying our best to break the political logjam which has denied the countries of South Asia to move forward and resolve all regional and bilateral issues in a peaceful and dignified manner. However, I must highlight here that our desire for peace must not be construed as our weakness. No one should make any mistake about our collective resolve to defend our core interest and every inch of our motherland. I must remind you that we have paid both in blood and kind to safeguard our sovereignty and integrity. Thousands of valiant sons have sacrificed their lives to enable us reach the place where we stand today. لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ میرے اوپر 25 سے 39 لاکھ منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے، تنخواہ نہیں لے رہا۔ جس نے تنخواہ نہیں لی وہ کرپشن کا سوچ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر 8 سے 10 کروڑ خرچہ تھا جو وصول نہیں کیا۔ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم ہو، گورنر ہو، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوتا۔ محترمہ علیمہ خان کو عمران نیازی جب نئے وزیر اعظم بنے تھے یا بنوائے گئے تھے، جھرلو اور فراڈ کے ساتھ، اس وقت ایف بی آر نے جو ان کو مس ڈکلیریشن جو ان کے اثاثے دبئی میں اور امریکہ میں چھپائے ہوئے تھے، وہ این آر او میں نے تو نہیں دلوایا تھا ان کو۔ ابھی چند ہفتے پہلے محترمہ فرا گوگی کو پنجاب کی اینٹی کرپشن نے جو کلین چٹ دی ہے، وہ این آر او میں نے تو نہیں دلوایا ان کو۔ میاں نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز، میں حمزہ شہباز شریف، ہم سب نیب کے عقوبت خانوں میں اور جیلوں میں کئی سال ہم نے صحبتیں اور بدترین ظلم برداشت کیا، تو میاں نواز شریف اپنی صاحبزادی مریم نواز کے ہمراہ ہر روز عدالت میں پیش ہوتے تھے، اور کوئی انہوں نے عدالت سے سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری بھی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے۔ دوست محمد مزاری کو سرکاری زمینوں پر قبضے کے الزامات پر اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر میں 11 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ رضوان نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، بتائے گا اس خبر کے حوالے سے۔ جی بالکل، سابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کو اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر کے ویجیلنس ونگ کی جانب سے نوٹس جاری کر کے انہیں زمینوں پہ قبضہ کرنے کے الزامات کے تحت بیانات قلم بند کرنے کے لیے 11 اکتوبر کو دوپہر 1 بجے ویجیلنس ونگ میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر رجحان اور تحصیلدار اور حلقہ پٹواری کو بھی ریکارڈز میں طلب کیا گیا ہے۔ دوست محمد مزاری پر الزام ہے کہ انہوں نے جعلی دستاویزات کے ذریعے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے اس الزام کے تحت انکوائری شروع کی گئی ہے، اور دوست محمد مزاری کے ساتھ ساتھ زاہد مزاری، شیر محمد مزاری اور معظم مزاری کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح شیراز احمد، منوج کمار،
کاشف دفادار اور فہد دفادار کو بھی سرکاری رقبہ پہ قبضہ کرنے کے الزامات کے تحت دوست محمد مزاری کے ساتھ طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے، اور اینٹی کرپشن کے نوٹس میں انہیں 11 اکتوبر کو دوپہر 1 بجے ڈائریکٹر ویجیلنس ہیڈ کوارٹر کے سامنے پیش ہو کے ٹھیک ہے، بہت شکریہ رضوان نقوی آپ کا۔ ایف پی سی سی آئی کے صدر عرفان اقبال شیخ کا کہنا ہے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 5 برآمدی سیکٹر کے لیے رعایتی ٹیرف کا فیصلہ بروقت کیا، اگر نہ ہوتا تو برآمدی صنعتیں بند ہو جاتی۔ عرفان اقبال شیخ نے حکومت سے اپیل کی کہ 2 سے 2.5 ماہ میں ہزاروں کنٹینرز کی بھی کلیئرنس نہ ہونے سے یومیہ فی کنٹینرز $120 ڈیمرج سے لاگت بڑھ رہی ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اشرف بتائے گا۔ فیصلہ کیا ہے 5 زیرو ریٹڈ سیکٹر کو، جو برآمدی سیکٹر ہے ان کو جو مراعاتی ٹیرف جو ہے بحال کر دیا، اس کے بہت اچھے اثرات ہوں گے۔ فیڈریشن ہاؤس کے صدر عرفان اقبال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کتنا بر وقت فیصلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ بالکل صحیح وقت پہ کیا گیا، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی۔ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ریسیشن چل رہا ہے، پھر اس کے بعد EU جو ہے نا وہ جس طرح سے ان کے اپنے حالات ہیں اکنومیکلی خاصے ڈاؤن ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کا خوف تھا کہ اب ہماری جو یہ ایکسپورٹس ہیں اور ہم 31 ہم نے 33 ہم نے کی تھی، ہم اس کو برقرار رکھ سکیں گے کہ نہیں، اور یہ بروقت طور پہ فیصلہ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اپنے جو ٹارگٹ ہیں اس کو میٹ کرنے کی پوری کوشش کروائیں گے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں، اور گورنمنٹ کو اگر اس فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے تو ہم بھی اپنا اس حساب سے اپنا اس کو کریں، لیکن گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے اپنا اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ لوگ دھڑا دھڑ جو امپورٹ کرنے شروع کر دی وہ اس کو نہ کرتے۔ جی جیسے کہ آپ نے سنا یہاں پہ خوش آئند قرار دیا برآمدی سیکٹر کو، جو مراعاتی ریلیف پیکج جو دوبارہ بحال کیا گیا، ساتھ ہی جو دیگر مقامی صنعتیں ان کو بھی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے۔ فیڈریشن ہاؤس کے ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان آپ کا۔ پی ٹی آئی کے منحرف رکن قومی اسمبلی احمد حسین نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سائفر کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ منحرف اراکین اصل میں پی ٹی آئی ہیں۔ عمران خان سے ان کے جھوٹے رویے کی وجہ سے اختلاف کیا، ملک کے ساتھ کھیلنے والوں کا چہرہ سب نے دیکھ لیا، مزید بتا رہے ہیں محسن الملک۔ جی احمد حسن ڈیر صاحب ہمارے ساتھ۔ ڈیر صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت ایک طرف اپوزیشن اور دوسری طرف حکومت، دونوں کے معاملات اس وقت بہت آگے تک چلے گئے ہیں، کہتے ہیں کہ دوبارہ بیٹھنے والا کوئی گنجائش نہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اب سیاست نہیں، اب جہاد ہے، جہاد کر کے آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس جہاد پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، اور وہاں لوگ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، سیلاب میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ اپنے اقتدار کا جہاد کر رہے ہیں، یہ اقتدار لینے کا جہاد کر رہے ہیں، اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا سنہرا کمبینیشن ہے۔ میں عمران خان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آج انہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں 3 سال انہیں سمجھاتا رہا کہ اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں، عوام کو ڈیلیور کریں، اور انہوں نے نہیں کیا۔ پھر یہ اسمبلیاں چھوڑ کے چلے گئے، ہم 20 بندے اسمبلیاں چھوڑ کے نہیں گئے، انہوں نے واپس اسمبلی میں آنا ہے اور اپنی یہ غلطی مان کے آنا ہے کہ ہم نے نہیں چھوڑنی تھی۔ آپ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ جو طریقے صاحب کے دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، ہمارا فیصلہ اس طرح درست تھا کہ جو شخص یہ کہے کہ یہ ملک نعوذ باللہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا، جو شخص یہ کہے کہ انڈیا کی پالیسی جو فارن پالیسی ہے وہ سب سے اچھی ہے، جو شخص یہ کہے کہ IMF لون نہ دے اور یہ ملک تباہ ہو جائے، جو شخص فورن جو فنڈنگ آ رہی، فورن جو مدد آ رہی ہے سیلاب والوں کے لیے وہ روکنا چاہے، اور جس شخص نے یہ کوشش کی ہو کہ یہ ملک برباد ہو جائے، سری لنکا بن جائے، ہم نے اس کو صرف یہ کہا تھا کہ ایسی پالیسیاں چھوڑ کے اس ملک کے غریب کے لیے محنت کریں، اور آج بھی ہم پی ٹی آئی میں کھڑے ہیں، پی ٹی آئی ہم نے نہیں چھوڑی، لیکن ہم اصل پی ٹی آئی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کا ثابت ہو گیا کہ یہ کھیل میں انہوں نے امریکہ کے خلاف انہوں نے جو اس سائفر کا گیم کھیلی ہے، اس گیم کھیلنے کے بعد اب آپ ہمیں شاباش نہیں دیں گے کہ ہم نے صحیح اختلاف کیا تھا، ہم نے پارٹی میں رہ کے اختلاف کیا نا، کیا ہم نے صحیح اختلاف نہیں کیا تھا؟ آپ کے بارے میں دیکھیں، ہم نے حق کے اوپر صحیح اختلاف کیا ہے، پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دیا، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جس طرح کھیل میں انہوں نے امریکہ کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے الزام لگا دیا، ان کے دور میں سی پیک رک گیا، جس کے دور میں سی پیک رکے گا، سی پیک گیم چینجر تھا،
جو سی پیک روکے گا وہ کبھی پاکستان کا مخلص ہو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. 2005 کے زلزلے کے 17 سال مکمل ہو گئے. مظفر آباد میں مرکزی تقریب یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں جاری ہے. اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سفیر رضا. 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کو آج 17 برس مکمل ہو گئے اور اس حوالے سے آج آزاد کشمیر بھر میں قدرتی آفات سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے میں شہید ہونے والے کم و بیش 46,000 افراد کی یاد بھی منائی جا رہی ہے. مختلف علاقوں میں مختلف اضلاع میں اس وقت تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جو مرکزی تقریب ہے وہ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں منعقد ہو رہی ہے، جہاں پہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان، وزیر بلدیات خواجہ فاروق احمد سمیت دیگر وزراء اور ممبران اسمبلی، چیف سیکرٹری آزاد کشمیر اور سربراہان محکمہ جات سمیت عمائدین شہر، مختلف تعلیمی اداروں کے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ اس میں شریک ہیں. اور اس تقریب میں ٹھیک 8:52 پر جبکہ زلزلہ ہوا تھا اس وقت سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے اور پھر چیف سیکرٹری عثمان چاچڑ نے جو یادگار شہداء ہے وہاں پر پھولوں کی چادر چڑھائی، اور اس کے بعد خصوصی دعا کی گئی ہے شہداء زلزلہ کے بلندی درجات کے لیے. آج کا جو دن ہے وہ قدرتی آفات سے آگاہی کے طور پر منایا جاتا ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آزاد کشمیر میں اب تک 1100 سے زائد جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو مکانیت فراہم نہیں کی جا سکی ہے، اور 41 مراکز صحت ہیں جن کو ابھی تک مکانیت نہیں دی جا سکی. اور اس کے ساتھ بہت شکریہ سفیر رضا آپ کا. پرتگال کے سفیر نے اپنی فیملی کے ہمراہ لاہور عجائب گھر کا دورہ کیا. پرتگالی سفیر پولن کا کہنا ہے کہ لاہور جیسی خوبصورتی کہیں اور نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ عجائب گھر میں بہت سے مذاہب اور تاریخی ورثے بارے معلومات ہیں. پرتگالی سفیر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے. مزید بتا رہی ہیں کومل اسلم. میں اس وقت لاہور عجائب گھر میں موجود ہوں، اور یہ وہ تاریخی عمارت ہے جہاں پر تقریباً تمام ثقافتی پہلوؤں کے مختلف نمونے جو ہیں وہ یہاں پر ریزرو کیے گئے ہیں، تاکہ جو مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں یا مختلف امبیسڈر مختلف ممالک سے آتے ہیں وہ یہاں پر آئیں، یہاں پر آ کر لاہور کی مختلف ثقافت کو جو ہے وہ اپنی نظر سے دیکھ سکیں اور تصویریں جو ہے وہ اپنے کیمرے میں اس کی آنکھ میں بند کر سکیں. اس وقت میرے ساتھ جو ہے پرتگال کے امبیسڈر موجود ہیں پولن. ان سے مزید جانتے ہیں کہ وہ اپنے وزٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. Assalamu alaikum. What I would like to say about my visit, I would like to say that I'm very impressed with Lahore Museum. It reflects, I think, the very rich history of Pakistan, where we can find all civilizations since the prehistorical civilization, the Buddhist civilization, Islamic civilization, Hindu, Sikh. So this is really a kind of history of humankind. Have you ever seen this kind of beauty before? No, it's the first time. I think it's one of the most important museums in the world, and I would advise all foreigners, all scholars. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کومل اسلم آپ کا.